الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، اسلام والا بنایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کم عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسائل کو گھیر لیا اور یہ اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ جتنے بھی مسائل آنے ہیں، سائنٹیفک اعتبار سے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، آپریشنز اور ڈاکٹرز کی پڑھائی جتنی بھی اور بھی بڑھتی چلی جائے، لیکن قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ان مسائل کا حل ہم کو آج بھی مل جاتا ہے۔ اگر نماز آپ کو چاند پر، اگر آپ کو رہائش کا موقع مل رہا ہے، چاند پر چلے گئے ہیں، تو چاند پر جانے کے بعد آپ وہاں پر نماز کیسے پڑھیں گے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اور آپ کو اسلامی اسٹڈیز کے اندر یہ بھی چیزیں مل جائیں گی کہ یہ جو بچے کو حمل ٹھہراتے ہیں، فلاں کراتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ٹیوب کا حکم کیا ہے، فقہ حنفی میں اس کا حکم کیا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو اسلام کے اندر گھیر لیا جا چکا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے میری ماں اور بہنیں کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے حدیث کو نہیں سمجھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانا، ہم نے صحابہ کی زندگی کو نہیں جانا، ہم نے قرآن کو نہیں جانا، ہم نے آیتوں کو پڑھنا نہیں جانا، ان کے ترجمے کو آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم لوگوں نے۔ اس وجہ سے آج ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج جو دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلام پسماندہ مذہب ہے، اسلام ایک چھوٹا سا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے، اسلام میں تنگ ذہنی ہے اور وہاں پر کوئی فیوچر سیکور نہیں ہو پائے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، ورنہ آپ اٹھا کر دیکھیں حدیثوں کو، آپ اٹھا کر دیکھیں صحابہ کے واقعات کو، آپ اٹھا کر دیکھیں صحابیات کے واقعات کو، آپ اٹھا کر دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو،
کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا حضرت فاطمہ کامیاب نہیں ہوئی؟ کیا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب نہیں ہوئی؟ کیا دوسرے صحابہ، دیگر صحابہ کامیاب نہیں ہوئے جنہوں نے اس علم کے راستے پر چلا، دین کے راستے پر عمل کیا، جنہوں نے حیا کا دامن کو اختیار کیا، جنہوں نے پردے کو اختیار کیا، حجاب کو اختیار کیا، قرآن کو پکڑا، مضبوطی کے ساتھ سنتوں پر چلا؟ کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ ایک مثال ایسی قائم کر کر بتا دیں، ہم مان لیں گے کہ اسلام تنگ ذہن والا مذہب ہے۔ نہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کے اندر ہم لوگوں کو داخل کر دیا ہے۔ بس آج فرق یہ ہے، آج ہمیں کم دامنی وہاں پر محسوس ہوتی ہے جہاں ہم نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، بس وہیں پر ہمیں تنگ دامنی محسوس ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آج دنیا کے کیا حالات ہیں، ہندوستان کے اندر کیا حالات ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر عورتوں کو سافٹ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور ہماری مسلم خواتین کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے اگر آپ اسلام چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کر لو گے، کسی کافر کے ساتھ شادی کر لو گے تو ہم آپ کو اتنے روپے انعام میں دیں گے، ہم آپ کو فلاں چیز دیں گے۔ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں اگر اسلام میں سے ایک خاتون کھڑی ہو جائے گی اور دین پر چلنا سیکھ جائے گی اور سنتوں پر چلنا سیکھ جائے گی اور اس کی زندگی عملی زندگی بن جائے گی، تو ان کفاروں کو، ان بھیڑوں کو پتا ہے کہ وہ ٹیپو سلطان پیدا کرنے کی لائق ہے، وہ غوث اعظم پیدا کرنے والی بن جائے گی، وہ شیخ الاسلام، شیخ الحدیث پیدا کرنے کی لائق بن جائے گی۔ اس وجہ سے دنیا کی لالچ دے کر انہیں اسلام سے منہ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آج بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اکثر میری ماں اور بہنوں کی اور گھر والوں کی اور آج کے سماج کی یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم اگر اپنی بچیوں کو کالجز کے اندر عمدہ تعلیم دیں گے تو ان کا جو آگے کا مرحلہ ہے اور ان کی جو زندگی کا آگے کا مرحلہ ہے، ان کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کالج جانے کے بعد ہماری بچیوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، سزاؤں کے نام پر انہیں کیا سزا دی جا رہی ہے، بائی فرینڈز کے نام پر کون سے چکر چلا رہے ہوتے ہیں، ہم ان پر نگاہیں نہیں رکھی ہوئی ہیں۔ 13 سال سے لے کر 19 سال تک جسے ٹین ایج کہا جاتا ہے، 13 سے 19 تک جسے ٹین ایج کہا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر ہم اپنی بچیوں کو پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بچیاں اس جو معمولی سی مدت ہوتی ہے، ایک 10 سال 8-9 سال کی جو مدت ہوتی ہے، اس میں بہک جاتی ہیں۔ توجہ نہیں دی ہم نے، تعلیم پر توجہ دی، آپ نے کپڑوں پر توجہ دی، آپ نے کتابوں پر توجہ دی، کالجز پر توجہ دی، کہاں ہاسٹل عمدہ ملے گا وہاں توجہ دی، لیکن ان کی اندرونی جو کیفیات تبدیل ہو رہی ہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے، وہ چاہے کوئی صحابی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی ولیہ کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی دوسری خاتون کیوں نہ ہو، اس عمر کے اندر شیطان کا ساتھ بہت رہتا ہے۔ ایک معصوم سی انوسنٹ والی عمر ہوتی ہے، یہاں پر بہت جلدی قدم پھسلنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس جانب ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، جس وجہ سے وہ بچیاں پھسل جاتی ہیں، کسی کی ہائی ہیلو کے باتوں کے اندر آ کر وہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہیں۔ کئی ساری بچیاں آج بھی ہندوستان کے اندر روزانہ اپنی نسوں کو کاٹ کر جان گنوانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آج بھی کئی ساری جگہوں پر صرف اسی چکر کی بنا پر سوسائڈ ہو رہے ہیں، پھانسی کے پھندوں کو پسند کر لیا جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آج ہم نے بھول گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، بھول گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، اسماء بنت امیس کون تھی، فلاں کون تھی۔ ہم نے رابعہ بصریہ کو بھلا دی، ان لوگوں کی زندگی کو، ان کی حیا کا عالم کیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں سے میں یہ مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے اگر اسلام میں کوئی بہترین نمونہ ہے، آپ کے لیے اگر اسلام میں کوئی بہترین نمونہ ہے، کوئی بہترین آئیڈیل ہے،
تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ ایک مرتبہ 15ویں کا چاند نظر آیا تھا، آسمان کے اوپر پورا چاند نظر آ رہا تھا، صحرا تھا، آس پاس ریت کا منظر تھا اور طویل دور تک کوئی بلڈنگیں نہیں تھیں۔ لوگ اس صحرے میں کھڑے ہو کر چاند کے نظارے کو دیکھنے کے لیے وہاں کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے۔ آج بھی اگر کوئی سارا چاند نکل کر آسمان پر آ جاتا ہے 15ویں تاریخ کو تو نظارہ اچھا دکھتا ہے، دلکش لگتا ہے، ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو چاند کا منظر کتنا حسین منظر ہے، دل فریب منظر ہے، آنکھوں کو کھینچنے والا منظر ہے، دیکھو دیکھو بول کر ایک دوسرے کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مرتبہ چاند نظر آیا، سارے عرب کے اندر اس چاند کو دیکھ کر مزے لیا جا رہا تھا اور لوگ اپنے دلوں کو مٹھاس بخش رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ آج کا چاند تم نے دیکھا ہے، کتنا حسین نظر آ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں دیکھا میں نے۔ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آج 15ویں تاریخ ہے اور آج سارا چاند نکل کر آیا ہوا ہے، آپ اس چاند کو کیوں نہیں دیکھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پتا ہے آج 15ویں تاریخ ہے اور سارا چاند آسمان پر طلوع ہوا ہے، لوگ سارا عرب اس چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے، میری حیا کا تقاضا یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں بھی اس چاند کو دیکھوں جہاں پر دوسرے غیر مرد اس چاند پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حیا کا عالم تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چاند پر اپنی نظروں کو ٹکانا منظور نہیں کر رہے تھے۔ آج موبائل کا زمانہ، آپ اپنی بچیوں کے موبائل کو اٹھا کر دیکھو، انسٹاگرام کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر کیا چکر چل رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں پر وہ اپنی بچیوں کو پھنسانے کی سازشیں چل رہے ہیں، مستقل ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، مستقل چینل بنے ہوئے ہیں، مستقل ایسے آئی ڈی بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر یہ کام چل رہا ہے کہ مسلم خواتین کو پھنسانے کا کام چل رہا ہے۔ ہم کسی کی ہائی ہیلو کی باتوں میں آ کر پھنس جاتے ہیں اور اس نے کہا کہ تیری ذات پر ہم اپنی زندگی کو قربان کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، جھوٹے وعدے کرتے ہیں تو اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو تم سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے دن میں اور بھی کئی سارے لڑکیوں کو وہ اپنے دھوکے میں پھنسا رہا ہوتا ہے۔ یہ نادانی کی عمر ہوتی ہے، بچوں کی نادانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک ماں اچھی طریقے سے اور دیندار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے پھر کوئی بعید نہیں اس کے گھر کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید پیدا ہو جائے، پھر کوئی بعید نہیں اس کے گھر میں غوث اعظم کی پیدائش ہو، پھر کوئی بعید نہیں اس کے گھر میں حسن بصری کی ولادت ہو، پھر کوئی بعید نہیں خالد بن ولید جیسا جانباز پیدا ہو، پھر کوئی بعید نہیں ٹیپو سلطان جیسا شجاع آدمی ان کے گھر میں پیدا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم دین کے راستے پر چلو، تم حیا کے راستے پر چلو، تم فاطمہ الزہرا تو بن کر بتاؤ، پھر دیکھو کہ عالم کے اندر تمہارے بیٹوں کے کیا کارنامے ہوں گے، اسلام کے کیا کارنامے ہوں گے اور اسلام پھر کس طرح جاگ جائے گا۔ آج اسلام کو پسماندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی بابری مسجد کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، عفیفہ نام کی چھوٹی بچی جیسے کہ ریپ کیا جاتا ہے، ماب لنچنگ کا مسئلہ پیش آتا ہے، گیان واپی مسجد کا مسئلہ پیش آتا ہے، اذانوں کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ دنیا بھر کے ایسے کئی مسائل ہیں جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ جہاں جاؤ میوات کے اندر دیکھو کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں حال ایک واقعہ منظر عام پر آیا، ایک مسلمان ہوٹل میں جا کر بریانی کے ساتھ صرف یہ کہا تھوڑی دھائیں زیادہ دے دے بھائی، چٹنی زیادہ دے دے۔ چٹنی زیادہ مانگنے پر ہاتھا پائی اتنا ہوئی کہ اس مسلمان کو پولیس کے سامنے اس کا قتل ہی کر دیا گیا، پولیسوں کے ذریعے سے اس کو مار ہی ڈالا گیا۔ قصور کیا تھا؟ مسلمان تھا اور وہ زیادہ چٹنی مانگ رہا تھا۔ صرف اتنے قصور کو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، یہ قصور ہم مردوں سے زیادہ
آپ لوگوں کا قصور ہے. آپ نے اپنے گھروں کے اندر تربیت کرنا چھوڑ دیا. جہاں پر تم نے اپنے بچوں کو موبائل دلایا، جہاں پر تم نے اپنے بچوں کو کالجز کا انتظام کیا، جہاں پر تم نے اپنے بچوں کو گاڑی دلانے کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، جہاں پر ان کے سکن کی روٹین کا انتظام کیا، وہاں پر تم نے بھول گئے کہ تم نے قرآن کو پڑھانا تھا. تم بھول گئے اسے مسجد کو بھی بھیجنا تھا. تم بھول گئے اسے ایمان کی حرارت میں رکھنا تھا. یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھول گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حیا کے ساتھ گزاری. اتنی نیک تھی، ایک طرف اپنی خاوند کی خدمت بھی کرتی تھی، ایک طرف اپنے پیٹھ پر مشکیزے کو اٹھا کر لاد کر اور آٹا کو گوندتی تھی، اور دوسری طرف اس کی زبان پر کلمہ طیبہ اور قرآن جاری رہتا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک بیوی تھی، نیک بیٹی تھی، نیک ماں بھی تھی. جہاں پر اس نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بچوں کو جنا، ان کی تربیت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی، وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر آپ نے کس طریقے سے خدمت کی، کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. آج ہم یہ بہانے بناتے ہیں کام کاج زیادہ ہے، گھر کا کام زیادہ ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اور خدا کے لیے، عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. آپ کے لیے نمونہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر وہ خاوند کی خدمت کرتی تھی، جہاں پر وہ آٹا مشکیزے کو اپنے پیٹ پر اٹھا کر لاد کر لاتی تھی اور پھر آٹے کو گوندتی تھی، جہاں پر پھر وہ کھانا پکاتی تھی، گھر میں جھاڑو دیتی تھی، جہاں پر وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی، پھر رات میں مصلی پر کھڑے ہو کر اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی. رکوع گئی، رکوع میں ہی رہ جاتی، سجدے کو چلی گئی، سجدے میں ہی چلی گئی، اور پھر اٹھتی، اور پھر جب صبح کا وقت ہو جاتا اللہ سے شکایت کرتی، اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات کیوں بنائی اللہ کہ میں تیری عبادت جی بھر کر بھی نہیں کر سکتی. اللہ سے شکایت کرتی تھی اور پھر کہتی تھی، اے اللہ ایک رات اتنی لمبی رات بنانا کہ دل بھر کر میں تیری عبادت کر سکوں. میری ماں اور بہنیں وہی لڑکی تھی، وہی اوصاف تھے، وہی سب کچھ تھا، وہی کام تھا. خاوند کی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی، بچوں کی تربیت میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی. جب جا کر ان کے پیٹ میں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے. آج بھی تو اگر کھڑی ہو جائے، آج بھی اگر تو دین کا دامن پکڑ لے، آج بھی اگر تو قرآن کا دامن پکڑ لے، آج بھی تو اگر حدیث کو پکڑ لے، آج بھی اگر تو آیتوں پر چلنا شروع کر دے، آج تو حیا کے دامن کو پکڑ لے، حجاب کے دامن کو پکڑ لے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری ماں اور بہنیں، کوئی بعید نہیں تیرے گھر کے اندر ٹیپو سلطان پیدا ہوگا. تیرے گھر کے اندر وہ لوگ پیدا ہوں گے جس سے کفار ڈریں گے، جس سے ہندو ڈریں گے، پھر اسلام کا نام روشن ہو جائے گا. ہم بر و بحر کے اندر اپنی قانون کو نافذ کر پائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو قرآن کو دامن کو پکڑ لے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیا کا عالم یہ تھا، اتنی با حیا تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے آپسی ساتھیوں کے درمیان فکر کر رہی تھی. آج پارکوں کے اندر واکنگ کے نام پر ہم جاتے ہیں اور ہماری عورتیں جاتی ہیں، وہاں جا کر ان کی چرچے کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنے گھر کے گیت گاتے ہیں. میری ساس نے یہ کہا، میری ماں نے یہ کہا، میرے خاوند نے مجھے یہ لا کر دیا. لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ ساری عمر میں حیادار تھی اور میں اپنے جسم کو چھپاتی پھرتی رہتی تھی. غیروں کی نظر میرے اوپر پڑھنے کی بات تو دور، ان کے سامنے سے ان کو احساس تک ہونے نہیں دیا. اس طریقے سے میں نے اپنے بدن کو چھپایا رکھا. مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے فکر ہوتی ہے کہ موت کے بعد اس وقت کوئی جنازہ نہیں ہوتا تھا، ایک تختہ ہوتا تھا، مردے کے اوپر اس کفن میں لپٹے ہوئے مردے کو اس کے اوپر رکھ کر لے جایا جاتا تھا. تو اس وقت کوئی جنازہ نما کوئی جنازہ نہیں ہوتا تھا. حضرت فاطمہ کو فکر ہوتی تھی جب تختے کے اوپر لٹا کر میرے اوپر صرف کپڑا ڈال دیا جائے گا تو میرے بدن کا سانچہ لوگ دیکھیں گے اور میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ موت کے بعد مجھے لوگ دیکھیں گے. آج زندہ رہنے کے بعد، آج سانسیں چلنے کے بعد، آج حواس کے باقی رہنے کے بعد، آج ہم اپنے ہوش کو باقی رہنے کے بعد
اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، برقع ایسا پہنتے ہیں کہ برقع پہننے کے باوجود بھی جب کوئی عورت یہاں سے چلتی ہے تو 100 لوگ اس کو گھورتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھو اس کے پیچ و خم کیا ہے، دیکھو اس کی جسم کی بناوٹ کیسی بنی ہوئی ہے، اس کی کمر دیکھو، وہ دیکھ یار کیا چل رہی ہے۔ لوگ آپ پر کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، کیا فائدہ ایسی حیا کا، کیا فائدہ ایسے برقعے کا کہ جو برقع تم کو اپنی حیا کو باقی رہنے نہیں دے رہا ہو، جو برقع تمہاری خیرت کو چاک چاک کر رہا ہو، کیا فائدہ ایسے برقعے کا۔ میری ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موت کے بعد کا سوچ رہی ہیں کہ تختے پر لٹایا جائے گا اور میرے اوپر صرف ایک چادر ہوگی تو لوگ میرے جسم کی سجاوٹ کو دیکھیں گے، میرے جسم کی بناوٹ کو دیکھیں گے، اور تو مجھے یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے، مجھے اس بارے میں فکر ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی صحابیہ تھی جنہوں نے ہجرت کی غرض سے ملک شام کی طرف ہجرت کی ہوئی تھی۔ اسلام میں مسلمانوں پر جب بھی تکلیفیں آئیں 3 مرتبہ ہجرت ہوئی، پہلی 2 مرتبہ ملک شام کی طرف ہجرت ہوئی اور تیسری مرتبہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو حضرت اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ تھیں جنہوں نے اسلام کی غرض سے اپنے وطن کو چھوڑ کر ملک شام کی جانب انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت اسماء بنت حمیس نے کہا کہ ہم نے ملک شام کے اندر یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک تختے کے اوپر پھر ایک 4 پائی کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر آس پاس کپڑوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جنازہ اندر کون سا جنازہ ہے کون ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ اتنی بات سننا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئی۔ الحمدللہ جو ٹینشن تھی، جو فکر تھی، اللہ نے اس فکر کو زائل کر دیا۔ جب آپ بچنا چاہتے ہو گناہوں سے، جب آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں گناہوں سے کیسے بچوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جب آپ ہی نہیں چاہتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، جب آپ ہی کو یہ نہیں پڑی ہے کہ مجھے گناہوں سے نہیں بچنا ہے، جب آپ کو اپنی حیا کا لحاظ نہیں رہتا ہے، تو پھر لوگ آپ کو چھیڑنے والے پیدا ہو جائیں گے، پھر لوگ آپ پر کمنٹس پاس کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو وہ ہمت دے دی جاتی ہے، کافروں کو غیروں کو وہ ہمت ہو جاتی ہے کہ آتے جاتے تمہیں دھکے دیتے چلے جاتے ہیں، پھر تمہیں کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ حضرت فاطمہ کو ڈر تھا، فکر تھی، ٹینشن تھی کہ فلاں گناہ موت کے بعد ہونے والی چیز کے بارے میں ٹینشن تھی۔ اللہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، آتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے جب میدان حشر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی تو ساتھ میں 70,000 فرشتے ساتھ میں آئیں گے اور کہا جائے گا یا اہل الجمع خدوا ابصارکم لان فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ اے انبیاء، اے صالحین، اے نیک لوگوں، اے تمام لوگوں جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں جب تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر نہ جائے۔ یہ طبقہ، یہ مقام اس وقت حاصل ہوگا جب تم اپنے حیا کو پکڑ کر رہو گے۔ میری ماں اور بہنیں، تمہارا ہاتھ اسلام کے پیچھے میری ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اسلام کے پیچھے، اسلام کی ترقی میں اور اسلام کو بڑھانے میں میری ماں اور بہنوں کی راز ہے، پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ وہ متقی بنے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ۔ اگر تقوی کو اختیار کیا، اگر متقی بنے تو کیوں کر متقی بنے کہ جب وہ بچپن میں تھے تو ماں عبادت کی لذت پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے تقوی حاصل کرانے کے لیے اور اللہ کا رابطہ اور تعلق مضبوط کرنے کے لیے ماں یہ کہتی تھی۔ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو ان کا نام شکر گنج اسی وجہ سے پڑا۔ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو میٹھا کھانے اور شکر کھانے کی بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وقت پتہ نہیں مصری ہوتی تھی یا شکر ہوتی تھی، ماں پوٹلی بنا کر جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو اور مصلی اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کا تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ آج تم اپنی بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہو؟ جب بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے، اسے
ڈانس دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اسے غیر چیزیں ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جہاں پر اس کا ذہن مسحور ہو رہا ہے، جہاں پر اس کا ذہن کنورٹ کیا جا رہا ہے بچپن ہی سے، جہاں پر اس کو قرآن سکھانے کے بجائے، نماز سکھانے کے بجائے، حیا سکھانے کی بجائے رشتہ داروں کے درمیان کھڑا کر کے اسے کہا جاتا ہے اس گانے پر ڈانس کرو، اور تمام رشتہ دار اس کے اٹک مٹک پر ہنستے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، ارے دیکھو یہاں پر کیسا ڈانس کیا، ارے اس کا ڈانس دیکھو۔ یہ عمر کے اندر ہماری ماں اور بہنیں ایسی تربیت کر رہی ہیں، جہاں پر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، دودھ پلاتے ہوئے جہاں پر ایک جگہ پر قرآن کریم کو پڑھا جاتا تھا تسلسل کے ساتھ، آج ماں اور بہنیں وہاں جہاں پر دودھ پلا رہی ہے وہاں پر غلط کام کو بھی کر رہی ہے، وہاں پر سیریلوں کو دیکھنے کا کام بھی کر رہی ہے، پھر وہی اثرات اپنے بچوں کے اندر بھی آئیں گے۔ میری ماں اور بہنیں، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی پھر مصلی اٹھاؤ گے تو تمہارے لیے سرپرائز رکھے ہوئے رہیں گے۔ یہ ٹیکنیک کی وجہ سے حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اللہ سے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک ماں کیا کرتی تھی، مصلی پر جب بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے تھے، آہستہ سے ماں مصلی کے نیچے، جانماز کے نیچے اس شکر کی پوٹلی کو رکھ دیتے، بیٹا سلام پھیرتا، دعا کر منہ پر ہاتھ پھیرتا، پھر مصلی کو جب اٹھاتا تو نیچے شکر کی پوٹلی پاتا تھا اور پھر کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ چیز نصیب فرمایا۔ ایک دن ماں کہیں باہر گئی ہوئی تھی، فکر ہوئی کہ ماں لیٹ ہو گیا، ماں کو فکر ہوئی اے اللہ تو میری لاج رکھ لینا، تیرا تعلق جوڑنے کے لیے، تیرے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، میرے بیٹے کو تجھ سے قریب کرنے کے لیے میں ایک ہیلا بنا کر نماز اور عبادت میں لگایا کرتی تھی، آج میں پوٹلی رکھنا بھول گئی، آج میں گھر پہنچنے کے لیے دیر ہو رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو بچہ جائے نماز اٹھائے اور اس کو وہ چیز نہ ملے تو وہ تجھ سے یقین ٹوٹ جائے گا، تجھ سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، تجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا بیٹا میری لاج رکھ لینا اللہ۔ تو جب ماں گھر کو دیر سے پہنچی، ماں نے پوچھا بیٹا فرید الدین نماز پڑھے؟ کہا امی جان میں تو نماز پڑھ لیا۔ کہا آج کچھ ملا جائے نماز کے نیچے؟ امی جان آج جو شکر تھی اس شکر کے اندر عجیب و غریب مٹھاس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی نظام کے ذریعے سے اللہ نے اس ماں کی لاج رکھ لی۔ آج ہم تربیت کے لیے ایسی کوئی انتظام کر رہے ہیں؟ آج ہم مدرسوں کے اندر جب اپنے مدرسوں میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر ماں جہاں پر اپنے بچوں کو پہلی بات تو ڈالنے والا مزاج نہیں رہا، جہاں پر مزدوری نہ ہو، جہاں پر آمدنی نہ ہو، اسکول میں پڑھانے کا انتظام نہ ہو، بچہ بگڑ گیا ہو، بچہ شریر ہو گیا ہو، جب تنگ کر رہا ہو، ناک میں دم کر رکھا ہو بچہ، اس وقت جا کر مدرسہ یاد آتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی تربیت کی غرض سے کوئی چیز پیش نظر آ جاتی ہے، بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو فوراً والدین پھر اس استاد جی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، استاد جی کیا انتظام کر رکھے ہیں تم مدرسے کے اندر، آج تربیت کرنے دیا بھی نہیں جا رہا ہے اور خود کرتے بھی نہیں ہیں۔ آج حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا غوث اعظم کا نام، بابا غوث اعظم جسے کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں یا غوث اعظم کہتے ہیں، کون نہیں جانتا حضرت بابا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب چھوٹے تھے مدرسہ پڑھنے کے لیے نکلے تھے حضرت بابا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی اماں نے ان کے کرتے میں 40 دینار کو باندھ کر سی دیا تھا، راستے میں جا رہے تھے، چور اور ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو گرفتار کر لیا، سب کو پوچھا بتا تمہارے پیاس کیا ہے، بتا تمہارے پیاس کیا ہے، اب بچہ سمجھ کر ان کو بازو کر دیا تو انہوں نے سامنے سے جا کر کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، بادشاہ اور چور نے ان کے سردار کے پاس اس بچے کو لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ سردار نے کہا بھلا کوئی اپنے چوروں سے یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، تو وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، وہ کیا کہتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری اماں نے کہا جان چلی جائے بیٹا جھوٹ مت کہنا، بس اسی بات پر میں عمل کر رہا ہوں۔ ایسی تربیت ہوتی تھی ماؤں کی، جب جا کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔
چھوٹی عمر تھی 7 سال کی، اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی، ان کی بات میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی، 7 سال کی عمر میں سارے چوروں نے ان کے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کر لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہیں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، لوگوں نے صرف ان کے چہرے کو دیکھ کر 70,000 سے زائد لوگوں نے ان کے چہروں کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے، 70,000 سے زیادہ۔ انہوں نے نہ دعوت دی نہ کچھ بھی دیا، اللہ نے ان کے چہرے کو ایسا رونق والا بنایا، ایسا ایمان افروز بنایا ہوا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر صرف لوگوں نے ایمان کو لے کر آ گئے، گھر میں خوشی خوشی آئے۔ اور وہ ہوتی ہے نا خوشی، جب کوئی اچھا کام کر دے تو خوشی خوشی آئے۔ ماں نے کہا کس بات کی خوشی ہے؟ امی جی مجھے دیکھ کر اتنے لوگ ایمان میں لے کر آئے۔ ماں نے کہا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اس میں تو میرا کمال ہے، میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ یہ تھی مائیں، ہماری ماں اور بہنیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب تھوڑے بڑے ہوئے، مدرسہ پڑھنے کی عمر آئی، 3-4 سال کی عمر آئی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو مدرسے کو لے کر چلا گئے اور وہاں جا کر استاد جی کے سامنے بٹھا دیے۔ استاد جی داخلے کا فارم لکھتے لکھتے پوچھنے لگے بچہ کیا پڑھا ہو، پڑھ کر سناؤ۔ اب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھا، پھر الف لام میم پڑھا، پہلا پارہ ختم کیے، دوسرا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ ختم کیے، پڑھتے گئے 15 پاروں تک پڑھ لیے۔ حضرت نے کہا آگے پڑھ لو، جب پڑھے ہی ہو تو یہاں پر کیوں آئے؟ حضرت جی آگے نہیں آتا، دراصل بات یہ ہے کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، جب بھی مجھے دودھ پلاتی تھی وہ کثرت سے ان پاروں کو پڑھا کرتی تھی، وہ سنتے سناتے مجھے بھی 15 پارے حفظ ہو چکے ہیں۔ ایسی ہوتی تھی میری ماں اور بہنیں۔ آج میری ماں اور بہنوں کی حالت کیا ہے؟ آج میری ماں اور بہنیں کیوں کر تربیت کر رہی ہیں اپنے بچوں کی؟ کیا چیز ہے کہ ان کی چیزوں کو بہکایا جا رہا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، ایک چیز ہوتی ہے اندرونی گناہ کرنا، تنہائی میں چھپ کر گناہ کرنا، ایک چیز وہ ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کھلے عام گناہ کرنا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اونچے چونڈے باندھنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، گناہ ہے۔ اگر آپ کی جسم کی سخاوت باہر والے کسی اجنبی کو نظر آ رہی ہے تو یہ چیز کرنا گناہ ہے۔ آپ بھوے منڈا رہی ہیں تو یہ چیز کرنا گناہ ہے۔ آپ اگر تنگ لباس پہن رہی ہیں یہ چیز کرنا گناہ ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا لباس پہن رہی ہے جس کے اجنبی کی نظر اس کی طرف کھینچے چلی جائے، یہ چیز کرنا گناہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دلوں سے پوچھنا، کیا آپ ان کو گناہ مانتے ہو؟ 90 اور 95% اتنے لوگ آج ایسے ہیں، کتنی میری ماں اور بہنیں ایسی ہیں جو بھوے منڈاتی ہیں، جو اپنے ناخنوں کو لمبا رکھتی ہیں، جو اتنے تنگ اور کلر اور جاذب النظر برقعے پہنتی ہیں، جو گناہ کا سبب بن رہے ہیں اور جو زنا کا سبب بن رہی ہیں، جو ایسے پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں جو زنا کا سبب بن رہی ہیں، جو خوشبوئیں اتنے لگا رہی ہیں جو زنا کا سبب بن رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، مجھے بتاؤ کیا ہم اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں؟ فقہائے کرام نے ایک بات کو لکھا ہے، جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج کئی ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر ایسی داخل ہو چکی ہیں کہ ہم ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تصور بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بیوٹی پارلر بھرے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر 2-3 دن کے اندر آپ کی روٹین بدل رہی ہے، بال کتروانے کی روٹین بدل رہی ہے، ویکسنگ کی روٹین چل رہی ہے، فلاں روٹین چل رہی ہے۔ کیا جواب دو گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کیا کرو گے میری ماں اور بہنیں؟ پھر یہ شکایت مت لے کر آنا میری بیٹی کا فلاں جگہ پر نکاح ہوا تھا، لو میرج ہوئی تھی لیکن وہاں سسرال کے یہاں تنگ نظر آ رہی ہے، پریشان حال نظر آ رہی ہے۔ عفوا نساءکم وبروا تبروا ابناءکم، اچھی زندگی جیو گے، دیندار کی زندگی جیو گے، گناہوں سے بچ کر زندگی جیو گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری لیا ہوا ہے کہ تمہاری حفاظت کرنے کی۔ اگر تم آگے رشتہ دیکھو گے، پیسے والا ملے یا نہ ملے،
کوئی ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے اس کو امن اور سکون دینے والا پتی نصیب فرمائے گا، خاوند نصیب فرمائے گا۔ یہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کس دور کے اندر جی رہے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بس ہم سینہ ٹھوک کر خاندان کے اندر فخر کر رہے ہیں، میری بیٹی MBBS کر رہی ہے، فخر کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہے، فخر کر رہے ہیں باہر جا کر ابروڈ جا کر وہ میری بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، آسٹریلیا کے اندر کیمبرج کے اندر بیٹی پڑھ رہی ہے، فلاں جگہ پر آکسفورڈ کے اندر ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ اس طریقے کا فخر کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے تمہاری بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، تمہاری بچیوں کے ساتھ، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کس بے رحمی کے ساتھ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میری ماں اور بہنیں۔ کئی سارے مسائل علماء کرام کے پاس ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے لو میرج کی تھی، ہم نے وعدے کیے تھے، ایک دوسرے کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا، ایک دوسرے کے بغیر سانس نہ لینے کے وعدے کیے تھے، لیکن قاضی صاحب، لیکن مولوی صاحب، یہ کیا ہوا؟ میرا پتی کسی دوسرے کے ساتھ افیئر کر رہا تھا، میری بیوی کسی دوسرے کے ساتھ چکر چلا رہی تھی، پھر طلاق اور خلع کے مسئلے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، آج بھی وقت ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو ہفتہ واری مجلس ہے، یہاں پر ایسے بیانات ہوتے ہیں۔ شاہ ملت والد محترم حضرت الاقدس سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم آپ لوگوں کی روح کو تازہ کرتے رہتے ہیں، ضرور تشریف لائیں، آپ یہاں پر ایمان افروز باتوں کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اگر تنگی دے گا تو دے گا، لیکن یاد رکھو تنگی دینے میں ہے نا، تنگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تنگی کے اندر کوئی مصلحت نہیں رکھی ہے، کوئی حکمت نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں کی ہے، بس کوئی آزمائش کی گھڑی ہوگی، کوئی امتحان کی گھڑی ہوگی۔ ایک واقعہ سنا کر اور دعا کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی کو رشتہ آیا، ایک صحابیہ کا، وہ بھی مالدار تھی، مال والی تھی، عزت والی تھی، شہرت والی تھی، تمام سہولیات والی تھی، رشتہ آیا، قبول ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑی محبتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، یہ جو کہتے تھے ان کے ساتھ بڑی آسائش کے ساتھ بڑی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ان کی زندگیوں کے اندر آرام ہی آرام تھا۔ ایک مرتبہ بیوی پانی لے کر رات کو سوتے وقت پانی لے کر آئی، ان صحابی کی نیند لگ گئی، کچھ دیر کے بعد ان کی جب آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ وہیں پر پانی لے کر کھڑی ہوئی ہے انتظار کے اندر کہ میرے خاوند اٹھیں گے تو پانی پیئیں گے۔ خاوند دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جان نثار کر دیے، کہا بیگم تم نے اتنا اچھا کام کیے ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا ضرور، لیکن ایک بات، اس عمل کے بدلے میں جو بھی تم مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ مجھے مال لے کر چلو، مجھے فلاں پروڈکٹ دلا دو، مجھے فلاں چیز یہ کروا دو، مجھے سننا دلا دو، یہ کروا دو۔ صرف ہرس اور لالچ پیدا ہوئی ہے۔ اس اہلیہ نے کیا کہا، اس خاوند کو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب سن کر آپ بھی حیرت ہو جاؤ گے، اتنی محبت بھری زندگی کے اندر بیوی نے کیا مانگا؟ بیوی نے ان صحابی سے کہا کہ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے، ارے خوشگوار زندگی چل رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بات بنی نہیں ہے، کوئی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی نن نڑن اور ان کا جھگڑا نہیں ہوا، تو بات آخر طلاق کیوں مانگ رہی ہے؟ تو بیوی سے پوچھا بیگم تم خفا ہو مجھ سے؟ کہا کہ میں خفا نہیں ہوں تم سے۔ کہا محبت میں کچھ کوتاہی ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی، جتنا دینا تھا بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہو تم مجھ سے محبت، کوئی رکھنے میں، آپ کو دیکھ بھال کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، پھر طلاق کیوں چاہتے ہو؟ بس میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ چنانچہ شوہر نے وعدہ کیے تھے کہ طلاق دینے جو بھی مانگو گے تو وہ تمہیں عطا کروں گا، تو بیوی سے کہا کہ ابھی رات ہے، رات کا انتظار کر لو، صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ رات گزر گئی، رات سو کر بیدار ہوئے،
اور صبح اٹھ کر بیوی نے کہا جلدی چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئیں گے۔ جلدی جلدی چل رہے تھے، دونوں خاوند اور اہلیہ تیار ہو گئے اور جلدی جلدی چل رہے تھے، اور اچانک وہاں پر گر گئے خاوند، مٹی میں پیر پھنس گیا اور گر گئے اور چوٹ آ گئی۔ فوراً بیوی نے اپنے دوپٹے کا ایک کور کو پھاڑا اور خاوند کے مرہم پٹی کی اور کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے، گھر چلو۔ اب خاوند جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ارے ماجرا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے خوشی کے موقع پر طلاق مانگ لی اور یہاں پر میں گر گیا ہوں، اور اس موقع پر آپ نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا۔ تو بیوی سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کل تو آپ طلاق مانگ رہی تھی، پھر آج صبح میں جلدی جلدی کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے طلاق لینے کے لیے جلدی جلدی کر رہی تھی، اور پھر اچانک کیوں رک گئی طلاق لینے کے لیے؟ میری بات کو سنو۔ اور ان صحابیہ نے کیا جواب دیا، وہ اہلیہ نے کیا جواب دیا، کتنا ایمان افروز جواب دیا۔ یہ جواب دینا جب آ جاتا ہے، یہ جواب جب میری ماں اور بہنوں کو سیکھنا اور سکھانے میں جب آ جاتا ہے اور علم میں جب آ جاتا ہے، پھر ان کے گھروں کے اندر پیر پیدا ہوں گے، پھر ان کو گھروں کے اندر شیخ الحدیث پیدا ہوں گے، پھر ان کے گھروں کے اندر حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اہلیہ نے جواب دیا اپنے خاوند سے، پرسوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خالص ایمان والا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی ہم تو خوشگوار زندگی گزار رہے، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو کوئی پریشانی آئی ہو، کوئی ٹینشن آئی ہو، کبھی نہیں دیکھا۔ تو مجھے یہ خوف ہونے لگا کہیں میرا جو خاوند ہے اس کے ایمان کے اندر کمی تو نہیں ہو گئی، اس کے ایمان کے اندر کمزوری تو پیدا نہیں ہو گئی، اس وجہ سے طلاق لینا چاہتی تھے آپ سے کہ آپ کا ایمان کمزور اور کھوٹا ایمان ہے، اس وجہ سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ جب راستے میں آ رہے تھے اللہ نے تکلیف میں آپ کو مبتلا کر دیا، آپ کو چوٹ لگ گئی، پھر مجھے یہ احساس ہو گیا نہیں آپ کا ایمان سلامت ہے۔ اللہ اکبر! ایسی مائیں جب پیدا ہو جاتی ہیں، جواب تو دیکھو کتنا عمدہ جواب دیا ہے، کتنا عمدہ جواب دیا ہے انہوں نے۔ آج تانے خاوندوں کو تانے اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیا آج کا رویہ کیا ہے، کدھر ہے، کیسا ہے؟ میرے سے بہتر آپ اپنے آپ کو پوچھئے، جانیے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ گھر کے اندر اگر عورت ٹھیک رہتی ہے، عورت کا چلن ٹھیک رہتا ہے، سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھو، سارا گھر اچھے سے چلے گا اور اچھے سے مینج ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو معاملے پیش آتے ہیں، یہ معاملے من جانب اللہ آتے ہیں، ایمان والوں پر معاملات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چند دنوں کے اگر تکلیف کو جھیل لیے، چند دنوں کی مصیبتوں کا سامنا کر لیے، یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے چل کر تمہیں ایک اچھی زندگی نصیب فرمائیں گے، اچھی اولاد دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت میں بڑھوتری نصیب فرمائیں گے۔ یقین مانیں، ان باتوں پر یقین کریں، عمل کریں، پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ فلاں بچے کو حافظ بناؤ گے تو یہ ہوگا، فلاں بچے کو یہ پڑھاؤ گے، تعلیم ایسی کراؤ گے تو یہ ہوگا، خاوند کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو یہ ہوگا، لیکن مجھے تو عزتیں نہیں ملی، مجھے تو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا، فلاں کر دیا۔ دامن پکڑ لو، ہمارا گریبان پکڑ لو۔ کبھی ہم نے ایسی نہیں دیکھا ہے کوئی عورت نیک زندگی گزار رہی ہو اور اس پر تکلیفیں ہی جھیل رہی ہیں، کبھی ہم نے ایسا منظر کو نہیں دیکھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی، اپنے والدوں سے بھی، کہ خصوصی طور پر اپنے مرد بچے ہو یا عورت بچوں ہو، خصوصی طور پر مرد بچوں کے لیے آپ جہاں پر اسکول کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں وہاں پر دین کی تعلیم کا انتظام کرنا نہ بھولیں۔ قرآن مجید کتاب نہیں ہے، ایک بک نہیں ہے، وہ بک کی شکل اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دی گئی، وہ تو ایک کلام اللہ ہے،
डायरेक्ट आसमानों से उतरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर हजरत जिब्रील अमीन सुनाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनकर याद करते और सहाबा को सुनाते, सहाबा उसे सुनकर याद करते। इस तरीके से ये कलाम है, कन्वर्सेशन है ये अल्लाह और हबीब और महबूब के दरमियान, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की बातचीत है। इस्लाम का खुलासा है कुरान करीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज कुरान, मैं कहता हूं एक छोटी सी मिसाल है जिसे आप भी समझ सकते हैं। मैं मदरसे में जब पढ़ाता हूं तो बच्चों को भी इस बात का एहसास दिलाता हूं, शहर का या किसी एरिया का कितना शरीर बच्चा क्यों ना आ जाए, वो अपने एरिया में कितना भी बुरा समझा क्यों ना जाता हो, लोगों की उस पर नजर, अरे फला शरीर बच्चा है, उनका घर का शरीर बच्चा है, वहां गोलियां खेल रहा है, वहां बिच्ची खेल रहा है, वो कर रहा है, पतंगे उड़ा रहा है, औबाश है, औबाश समझा जाता था। फिर उस औबाश बच्चे को अगर मदरसे में लाकर दाखिला कर देते हैं, आपने भी तजुर्बा किया होगा। मुझे ये बताओ, अगर कोई बच्चा स्कूल में, महंगी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहा हो, अगर उसको ये पूछा जाए व्हाट इज योर ड्रीम, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा क्या सपना है, तुम बताओ, वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं रॉकेट बनाऊंगा, मैं चांद पर जाने के लिए कोई चीज बनाऊंगा। तो उसे दुनिया बचपन ही से इज्जतें नहीं देती है। कोई दुनिया वाला बचपन ही से वो डॉक्टर बनूंगा बोलकर डॉक्टर को डॉक्टर कहने नहीं लग जाते हैं। जब ये औबाश बच्चा, ये शरीर बच्चा किसी एरिया से पढ़ने के लिए मदरसे में आ जाता है, फिर महीना खत्म होने के बाद 1 महीने की छुट्टी में जब टोपी पहनकर, जुब्बा पैजामा पहनकर जब वो अपने मोहल्ले में घूमता फिरता है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला, अभी वो हाफिज कुरान नहीं बना होता है, अभी वो नूरानी क़ैदे को भी पढ़ा नहीं होता है, लेकिन कुरान से उसकी निस्बत जुड़ जाती है। दीन से उसकी निस्बत जुड़ने की वजह से अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी इज्जत और अजमत को रख देते हैं। लोग क्या कहते हैं, हाफिज साहब आओ जी यहाँ बैठो, हाफिज साहब यहाँ बैठो जी, वहां बैठो जी, ऐसी लोग वहां पर इज्जत देते हैं। आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं तो हम लोग आपस में उन बच्चों को क्या बुलाते हैं, हाफिज जी यहाँ पर बैठो, हाफिज साहब ऐसा काम करो, हाफिज साहब ये करो। अल्लाह बचपन ही से इन्हें इज्जतों से नवाज देता है। इज्जत है इन कुरान के अंदर, बस लोगों ने हमारा जहन ये बना दिया है, लोगों ने हमारी मेंटालिटी ये बना दी है कि इस्लाम के अंदर, इस्लामी तालीमात के अंदर, मदरसों के अंदर इज्जत नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, हमने 4-4 लाख 5-5 लाख कमाने वालों को देखा जिनकी मंथली इनकम इतने लाख है, लेकिन उनके जिंदगियों के अंदर हमने सुकून नहीं देखा है। मस्जिद के अंदर एक मुअज्जिन साहब जहां पर 5 वक्त की अजान दे रहा हो और वहां पर मस्जिद में झाड़ू लगा रहा हो और वहां पर मस्जिद के बैतुल खला को पाक कर रहा हो, मस्जिद में जाकर मुअज्जिन साहब से पूछना, मुअज्जिन साहब तुम्हारी तनख्वाह क्या है? किसी मस्जिद के अंदर 5,000, किसी मस्जिद के अंदर 6,000, किसी मस्जिद के अंदर 7,000, ज्यादा से ज्यादा किसी मस्जिद के अंदर 12,000 दिया जा रहा है। पूछना, जिंदगी गुजर रही है, आपकी जिंदगी के अंदर सुख और सुकून है? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी के अंदर सुकून होता है। और जहां पर लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं, जहां पर अरबों खरबों कमा रहे होते हैं, बिल्डिंगों और विल्लास में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सवारियों के अंदर घूम रहे हैं, और हम छोटे ट्रिप करते हैं तो वो बाहर के ट्रिप कर रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी फला जगह जा रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, इस दीनी मजलिस के अंदर कभी उन लोगों को पकड़ो जो अपना पैसा का दिखावा तो दिखा रहे हैं। पूछना उन लोगों से पकड़कर, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो, क्या तुम्हें सुकून के साथ नींद आ जाती है? क्या तुम्हारी जिंदगियों के अंदर सुकून है? जब महीना खत्म होता है उन्हें परेशानियां आ जाती हैं, आधा खर्चा सिर्फ दवाइयों में लग जाता है। अम्मा बीमार, माँ बीमार, माँ फला बीमार, ये बीमार, फला लोन फेरना है, फला जगह हमने लोन उठाया था, इतना कर्जा फेरना है, वहां इन्वेस्ट किया था, ये करना है, वो करना है। सारी जिंदगी इन्हीं चक्करों में अल्लाह उन्हें फंसा कर रख देता है। मेरी माँ और बहनें, जब ये बच्चा कुरान पढ़ने के लिए मदरसा चला जाता है, अल्लाह दुनिया में तो इज्जत ही दे देता है, उसे गिरने नहीं देगा कभी अल्लाह तबारक व तआला। एक वाक़या आता है, एक शराबी था, वो शराबी के नशे के अंदर देखा कुरान का सफ़ा नीचे गिरा हुआ था,
اس نے قرآن کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا شراب کے نشے کے اندر. لوگوں نے مرنے کے بعد دیکھا، اس کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا ارے بھائی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو آرام سے جنت کے اندر مزے کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا زندگی پر تو خدا کی نافرمانی کرتا رہا، کبھی عبادت نہیں کی، کبھی تو نے مسجد کا رخ نہیں کیا، کبھی تو نے اذان کی پابندی نہیں کی، کبھی تو نے کوئی تسبیحات کا عمل نہیں کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ شراب کے نشے میں آ رہا تھا، نیچے قرآن کا کاغذ گرا ہوا تھا، اس کے اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے میں نے اس کو زمین سے اٹھا کر سر پر رکھا اور مجھے نیند لگ گئی اور میں سو گیا. تو اللہ نے یہ دیکھا کہ جس نے میرا نام کا اتنا ادب کیا ہے تو میں اسے کیسے گرا سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے زمین سے اٹھا کر جنت کے اندر پہنچا دیا ہے. یہ عزت ہوتی ہے حافظ قرآن کی. قرآن کو عزت دینے والا ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. چاہے بعد میں چل کر وہ مکتب ہی کیوں نہ پڑھائے، بعد میں چل کر وہ امام صاحب ہی کیوں نہ بنے، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر سکون ہوتا ہے، جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بیویوں کا کسی کے ساتھ افیئر نہیں ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر کوئی معاملات پیش نہیں آتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پر الگ ہونے کی باتیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ یہ چیزیں آزما کر دیکھو. یہ تو ہو گیا دنیا کی بات، دنیا کی عزت کی بات. اور پھر وہاں پر حشر کے میدان کے اندر وہاں پر سارا عالم کھڑا ہوگا، پشیمانی کا عالم ہوگا. حضرت آدم کے پاس سارا عالم چلا جائے گا، آدم تم تو پہلے نبی تھے، ہماری بخشش تو کروا دو اللہ کے پاس، ہماری بخشش تو کروا دو اللہ کے پاس. آدم کہیں گے میرے بھی اللہ سے کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، میں خوش شرمندہ ہوں، تم نوح کے پاس چلے جاؤ. سارا عالم نوح کے پاس چلے جائیں گے، حضرت نوح ہماری بخشش کر دو. وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھٹکتے رہیں گے. لیکن حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی یہ لائسنس دیا ہوا ہوگا، یہ اختیار دیا ہوا ہوگا، اے حافظ قرآن تو نے محنت کر کے قربانیاں دے کر اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنی ماں کی ممتا کو چھوڑ کر، اپنے بہنوں کے پیار کو چھوڑ کر، قربانیوں کو دے کر تو نے میرے کلام اللہ کو اپنے سینے میں بٹھایا تھا. آج اس نفسا نفسی کے دور میں، آج اپنے اس پریشانی کے دور میں تجھے لائسنس دیتا ہوں، تجھے اختیار دیتا ہوں. ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ضروری ہو چکی ہو، تو کسی کو بھی چن لے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا. یہ حافظ قرآن کی علامت ہے، یہ حافظ قرآن کی شان ہے. اور پھر حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اور ایسی عزتیں نصیب فرمائیں گی جہاں پر لوگ میدان حشر کے اندر کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہے پسینوں سے، کوئی گھٹنوں تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہے، کوئی پریشانی میں ہاتھ چباتے چباتے کوہنی تک چاپ کر کھا لیا ہے. اتنی پریشانی کے دور کے اندر حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت دیں گے، اتنی اچھی خاطر خواہی سے پیش آئیں گے کہ انہیں سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے. عالم سارا ان کو دیکھتے ہی پہچان لے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، اور فخر کریں گے اور وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آج ڈگریوں کے لیے رو رہے ہو، آج ڈاکٹر بنانے کے لیے رو رہے ہو، آج انجینئر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، وہاں پر تمہاری جان چلی جا رہی ہے، وہاں پر والدین کی گھسی چلی جاتی ہے، فیس بنتے بنتے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے اندر کا دم گودا نکل جاتا ہے، پھر بھی باپ کو یہ پڑی رہتی ہے کہ میرے بچوں کی زندگی سیکیور ہو جائے. ایمان چلا جائے تو چلا جائے، اور عزت چلی جائے تو چلی جائے، حیات چلی جائے تو چلی جائے، غیرت کا جنازہ نکل جائے تو نکل جائے. لیکن یہ ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دین کی، ایمان کی پڑھانا ہے، فلاں چیز پڑھانی ہے. انہیں کبھی یہ باتیں گوارا نہیں ہوتی ہیں. میری ماں اور بہنیں، اللہ نے جو عزت رکھی ہوئی ہے وہ اسلام کے اندر رکھی ہوئی ہے. اللہ نے جو عزت رکھی ہوئی ہے وہ قرآن میں رکھی ہوئی ہے. میں آپ کو صرف 1 سال کا بولتا ہوں، آپ 1 سال تک تم اللہ کی اطاعت کر کر دیکھ لو، آپ صرف 1 سال تک تم نیک بن کر دیکھ لو، پھر دیکھ لو اللہ تمہیں کس طریقے سے عزتوں سے نوازے گا. وہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بھویں مونڈا کر، ہم اپنی چوٹیوں پر کلر لگا کر، ہم تنگ برقعے پہن کر، ناخنوں کو بڑھا کر ہم مزے کر رہے ہیں، ہم
جو ویسٹرن لائف جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں ہماری تہذیب کو بگاڑنے کے لیے یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہمارا لائف سٹائل بگاڑا جا رہا ہے۔ علماء کو ہمارا دین کے لباس کو دور کرنے کے لیے پگڑی والوں کو پکچروں کے اندر، داڑھی والوں کو اور امامے والوں کو اور جھبا شری والوں کو دہشت گرد بتایا گیا۔ لوگ اتنا ڈرے کہ اس لباس کو پسند کرنا چھوڑ دیے، اور آپ کی تہذیب کو چھیننے کے لیے، آپ کی تہذیب کو جھپٹنے کے لیے ان لوگوں نے دیکھا اگر ان کی حیا باقی رہی، اگر ان کی ایمان کی صفت باقی رہی، اگر ان کا پردہ باقی رہا، اگر ان کا حجاب باقی رہا، اگر ان کا برقع باقی رہا، اگر ان کی پاک دامنی باقی رہی، اگر ان کی عفت باقی رہی، اگر ان کی نمازیں باقی رہی، تو خدا کی قسم ان کے گھروں کے اندر پھر حافظیں ہی پیدا ہوتے رہیں گے، پھر شیخ الحدیث ہی پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا نے ایسا نقشہ بنایا، ایسا لائف سٹائل بنایا، اب اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اپ گریڈ والا نظام ہے۔ بھووں کو منڈاؤ، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھی ہوئی ہے اسے ہم منڈا رہے ہیں، اب وہ اس کو منڈا کر اس کی تخلیق کے اندر ہم بدلانا چاہ رہے ہیں۔ جنت کے اندر ایک بات کہتے ہیں، جنت کے اندر مردوں کو بال نہیں ہوں گے، داڑھی کے بال نہیں ہوں گے، پیر پر ہاتھوں پر بال نہیں ہوں گے، لیکن بھویں ہوں گی۔ بھویں جو ہیں وہ خوبصورتی کی علامت ہے، خوبصورت جیسی بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حیت پر بھووں کو باقی رکھے گا۔ اب ہم اس کے اندر تبدیل، عورت کے جسم کا بال اتارنا گناہ ہے، اور پھر وہ بال اتار کر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، اس کی بد احترامی ہوتی ہے۔ اور وہ جو لوگ بالوں کو جمع کر کر پھر اسے بیچتے ہیں، پھر وہ ایک الگ گناہ ہے۔ آپ کا بال کا استعمال پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، پھر ان چیزوں کا الگ استعمال ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، 1 سال کا وقت میں آپ لوگوں سے دے رہا ہوں، آپ 1 سال کے بعد اگر آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نظر نہ آئے، آپ کی زندگیوں کے اندر عزت نظر نہیں آئے، آپ کی زندگیوں کے اندر ترقی نظر نہیں آئے، تو ہمارا نام بدل لینا، آپ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دینا، آپ مسجدوں سے دور ہو جانا 1 سال کے بعد۔ لیکن 1 سال تک آپ ایمان والی بن کر بتاؤ، آپ نیک بن کر بتاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں وہ اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ عمل کر کر تو دیکھو، آپ دیندار تو بن کر دیکھو، آپ حیا والی تو بن کر دیکھو، آپ سچی پکی مسلمان تو بن کر دیکھو، آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو تربیت دے کر تو دیکھو۔ بچوں کی تربیت کے اندر، اولاد کی تربیت کے اندر مستقل ایک رول ہے۔ اسلام نے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کرام نے، اولاد کی تربیت کس مرحلے کے اندر کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ وہ کتابیں میں دعوے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، وہ کتابیں وہاں پر آکسفورڈ کی یونیورسٹیز میں نہیں ہوگی، ایسی کتابیں وہاں کیمبرج میں نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی باقی اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا جو آخری مرحلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ اسے گزارے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا ہوگی مختصر سے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مجلس کا اختتام ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا إله إلا أنت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں کا درگزر فرما اے اللہ بڑے گنہگار ہیں اے اللہ بڑے خطا کار ہیں میرے مولا اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا ہو اے اللہ آپ کو ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے پھر بھی تیرا کرم ہے تو ہماری پکڑ نہیں کیا ہے تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اے اللہ اتنے گناہ ہیں ہمارے اگر ہمارے گناہوں پر سے پردہ اٹھا دیا جائے تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے ہمارا جینا حرام کر دیں گے اے اللہ گنہگار ہے میرے مولا آج یہ جو مجلس ہوئی ہے میرے مولا دین کے باتوں کو سننے کا جو موقع ملا ہے میرے مولا نہ کہنے والے کے اندر اخلاص تھا میرے مولا اے اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں میرے مولا تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ نیک زندگی بسر کرنے والا بنا اے اللہ نیک زندگی بسر کرنے والا بنا اے اللہ زندگی تو گزرنا ہے یقین ہے اس بات پر ہمیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری آنکھوں کو بند ہونا ہے اور تیرے سامنے حاضر ہونا ہے اور تجھے اپنی زندگی کے گزارے پر سوال کا جواب دینا ہے کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تیرے پاس اگر ہم پیش کر کر دکھا دے کہ اللہ ہمارے پاس یہ عمل ہے جو ہم نے اخلاص سے کیا ہے ہم نے نہ نمازیں ڈھنگ کی پڑھی ہم نے نہ روزے ڈھنگ کے رکھے ہم نے نہ قرآن کی تلاوت کی نہ ہم نے نمازوں کو ادا کیا نہ ہم نے عبادتوں کے اندر زندگی گزاری نہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سچی پکی محبت کی اے اللہ ہم نے صرف آپ کو دھوکہ دیتے رہے آپ کی عبادتوں سے دور بھاگتے رہے اے اللہ ہمیں معاف فرمانا میرے مولا اے اللہ ہمیں معاف فرمانا اللہ آج ہندوستان کے اندر سارے دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ جس طبقے کو ستایا جا رہا ہے سب سے زیادہ جو طبقہ مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمانا اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمانا اے اللہ ہر آنے والی یہاں پر جتنی بھی میری ماں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان لوگوں کے اندر جو بھی نا اتفاقیاں ہیں ان نا اتفاقیوں کو دور فرما کر تو ان کے آپسی زندگیوں کے اندر محبتوں کو پیدا فرمانا اے اللہ آج خاندان کے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں محبتیں نہیں ہیں قابل اپنی بیوی سے روٹھا ہوا ہے بیوی اپنے خاوند سے روٹھی ہوئی ہے بیوی اپنی ساس سے اپنی نند سے وہ بالکل روٹھی ہوئی ہے میرے مولا بالکل رشتے بکھرے ہوئے ہیں آج یہاں پر جن لوگوں کے درمیان بنا اتفاقیاں ہیں ان میں محبتیں پیدا فرما مشکلات ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما جو بھی مرحوم گزر چکے ہیں تو ان کے قبر کو نور سے منور فرما تو ان کی مغفرت فرما اے اللہ آج تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں دولت نہیں چاہیے ہمیں شہرت نہیں چاہیے ہمیں آپ کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا قرآن کی تلاوت کی حلاوت مانگتے ہیں میرے مولا اے میرے مولا قرآن کی چاشنی مانگتے ہیں میرے مولا
عبادتوں کی لذت مانگتے ہیں میرے مولا. گانے بہت سن لیے لذت نہیں ملی, فلمیں بہت دیکھ لیے اے میرے مولا وہاں پر ہمیں عزت محسوس نہیں ہوئی. ہم نے عمدہ سواریاں لے کر دیکھ لی, وہاں پر بھی شہرت محسوس نہیں ہوئی. جب تک جیب میں پیسہ تھا, جب تک وہاں پر ہم عمدہ فون استعمال کرتے تھے, لوگ وہاں پر ہمارا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں بڑا مانتے ہیں. جب پیسہ نہیں رہتا ہے, دنیا نہیں رہتے, لوگ ہمیں عزت دینا چھوڑ دیتے ہیں. اے اللہ جو عزت تو نے قرآن میں رکھی, اے اللہ جو عزت تو نے حدیث پاک میں رکھی, اے اللہ جو عزت تو نے دین میں رکھی, دنیا کے اندر وہ عزتیں نہیں ہیں. اے اللہ پھر ہمیں وہ عزتیں چاہتے ہیں جو تو نے قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہیں. وہ عبادتوں کو چاہتے ہیں جو تیرا قربت تجھ سے قریب کر سکی میرے مولا. اے میرے مولا ان عبادتوں کو لوٹا دے میرے مولا. ہماری زندگیاں تنگ آ چکی ہیں میرے مولا, ہمارے گھریلو مسائل تنگ آ چکے ہیں میرے مولا. کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی لون لے کر ادھر کے ادھر کے چکر چلا رہا ہے. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما. صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ ہم سے روٹے ہوئے ہیں, ناراض ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا. نیک زندگی گزارنے والا بنا اے میرے مولا, ایمان کی زندگی گزارنے والا بنا میرے مولا. اے میرے مولا حیا کی زندگی گزارنے والا بنا, حفظ قرآن کی زندگی ہمیں نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے گھروں کے اندر بچے ایسے پیدا ہوں جو حافظ قرآن ہو, عالم ہو, جن سے دین کا کام ہو. ایسے بچوں کو اے اللہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا ہم دین چاہتے ہیں, دنیا نہیں چاہتے ہیں. دنیا سے ایک دن آنکھیں بند کر چلے جانا ہے میرے مولا, آپ سے ملنا ہے. اے اللہ ہمیں ایمان سلامتی کے ساتھ چاہیے. اے اللہ ہمارا ایمان تو سلامتی کے ساتھ رکھنا میرے مولا. اے اللہ ایکسیڈنٹ ہو کر مر جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کوئی چیز ہمارے اوپر گر کر مر جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حادثے میں شامل ہو کر مر جانے سے ہماری حفاظت فرما. عمومی عذاب میں مبتلا ہو کر مر جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری موت ایسی ہو کہ ہمارے منہ میں, ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ ہو, مدینۃ المنورہ ہو, ہمارا جسم مدینۃ المنورہ میں ہو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جانیاں ہمارے ہاتھوں میں ہو, اور ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ ہو, اور تو اسرائیل کو بھیج دے, جا اس کی روح کو قبض کر لے. ہمیں فخر ہوگا کہ ہم دنیا میں اسی ایسے موقع پر گئے جہاں پر ہم نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے گئے, ہمیں فخر ہوگا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جن کے والدین نہیں ہیں, اے اللہ تو ان کے بچوں کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو تو درگزر فرما. اے اللہ جن کے والدین ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. نیک عالمہ اور صالحہ والی زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری بچیاں اگر غلط راستوں کے اندر بہکی ہوئی ہیں, اے اللہ تو ان کو صحیح اور ہدایت والا راستہ دکھا دے, اور ایمان والا راستہ دکھا دے. اور جن گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں, جتنی ماں اور بہنیں یہاں پر اور خصوصی طور پر اور سارے عالم کے اندر میری ماں اور جتنی بہنیں ہیں, اللہ ان گھروں کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کی جو بھی جائز خواہشیں ہیں, جائز تمنا ہے, تو اپنے خزانہ قدرت سے اس کو مکمل فرما, اس کو پورا فرما. اے اللہ مانگنا بہت تھا, اے اللہ وقت طویل بھی ہو چکا ہے, اور ہم اپنے گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے آنسو بھی ہمارے آنکھوں سے نہیں چھلک پا رہے ہیں, اور زبان لڑ کھڑا رہی ہے آپ کے پاس مانگنے سے. اے اللہ تو اپنے خزانہ قدرت سے ہم کو مانگنے سے زیادہ جو کچھ بھی رہ گیا ہے تو اپنے خزانہ قدرت سے اس کو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.